نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انسان کے آغاز سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اس میں کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو نہ بھیجا۔ یہ اللہ نے پورا نظام رکھا، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک۔ ذہن میں آئے کہ پہلے انسان کے لیے نبی کون، تو اللہ نے اس کا بڑا آسان حل کر دیا کہ پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، تو پہلے انبیاء نے اپنی قوموں کو باقاعدہ بتایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ان انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک اپنی قوموں کو بتایا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائیں گزشتہ آسمانی کتابوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نشانیاں بتائیں گزشتہ آسمانی کتابوں میں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ یہ آخری نبی ہوں گے۔ یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو معلوم تھا۔ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں گے، ان کی کیفیات کیسی ہوں گی، یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی۔ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس آیت کے مطابق اپنی قوم کو 3 باتیں بتائیں، 3 ہدایات دی۔ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ایک بات تو یہ بتائی۔ عیسائیوں نے اس بات کا بھی خلاف کیا، ان کو رسول اللہ کے بجائے ابن اللہ بنا دی، اللہ کا بیٹا بنا دی۔ یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اس طرح یہود بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بات تو یہ کہی اپنی قوم کو کہ اے میری قوم انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
نمبر 2 ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو تمہارے سامنے تورات ہے نا، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، لیکن عیسائی اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ بتائی وہ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل جو آپ کا کیلنڈر چل رہا ہے ستمبر اکتوبر، یہ عیسوی کیلنڈر ہے، 2023 ہے ہم، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیلنڈر شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے تشریف لائے تھے سن 571 عیسوی کو، اپریل کا مہینہ تھا، اور 571 عیسوی تھی جو آج کل 2023 ہے۔ اور اس 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اب قرآن مجید کی اس بشارت کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ 571 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام تک دیکھیے قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد رکھا گیا وہ کس طرح رکھا گیا۔ محمد نام تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا نے رکھا، جناب عبد المطلب نے، اور یہ نام بھی اللہ کے ہاں سے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، یہ اللہ ہی دلوں میں ڈالتا۔ تو دادا نے نام تو محمد رکھا تھا، لیکن احمد نام جو ہے آپ کو یاد ہوگا سیرت طیبہ کے مطالعے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے لگے تو آپ کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر میں عرض کروں گا کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو یہ بھی پتہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ یتیم ہوں گے، یہ نشانی بھی موجود تھی۔ تو 6 مہینے پہلے والد کا انتقال ہوا، جناب آمنہ آپ کی والدہ محترمہ، ان کو پیدائش سے پہلے خواب آیا تھا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام احمد رکھے۔ اللہ نے وہاں کہلوایا، چنانچہ آپ کی والدہ نے نام احمد رکھا۔ اب آپ تھوڑا سا سوچئے گا کہ 571 سال پہلے یہ نام لوگوں کے سامنے آ چکا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا، قرآن کہتے ہیں، کوئی آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کوئی ضعیف روایت ہے، میں تو قرآن مجید کی آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے 571 سال پہلے اپنی قوم کو بتا دیے۔ سیرت طیبہ کی بہت بہترین کتاب ہے جو خواص کے پڑھنے والی عوام کی نہیں ہے، کیونکہ وہ تقابل ادیان، مختلف مذاہب کا مطالعہ اس میں پیش کیا گیا ہے سیرت کے اندر۔ رحمت للعالمین قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سیرت کی 3 جلدوں میں ہے، بڑے کمال کی کتاب ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ میں نے بتایا مختلف انبیاء، تورات، زبور، انجیل، یہ سب کو لے کر مطالعہ کر کے پھر وہ سیرت لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں ایک عجیب بات چیلنج کے طور پر لکھی، اور اس دعوے کا جواب آج تک دنیا میں نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ
قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ 570 سال پہلے ایک نبی نے ایک نام آخری نبی کا احمد بتا دیا تھا، لیکن 570 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا۔ 571 سال میں پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا تھا۔ نام آؤٹ ہو چکا تھا، باہر آ چکا تھا، نام لوگوں کو پتا تھا، قرآن بتا رہا مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نام بتا چکے تھے، لیکن 550 سال 570 سال گزر گئے، کسی نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا کسی نے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے۔ اگر آپ سب نے بچپن میں بھی جو سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی اس میں بھی موجود، مستند سیرت کی کتابوں میں موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دادا کا انتقال ہو گیا، پھر چچا جناب وہ ان کو لے کر جاتے تھے سفروں میں، اور مختلف سفروں میں اپنے ساتھ رکھا۔ جناب ابو طالب کے ساتھ اچھا خاصا رہے، اور وہ جگہ جگہ سفروں میں، تجارتی سفروں میں بچپن میں۔ تو یہ 7، 8، 9، 10 سال کی عمر کے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شام کی طرف تجارت کے لیے سفر میں لے کر جا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک کھجوروں کا باغ تھا، نخلستان تھا، اس کے پاس سے جب گزرنے لگے تو ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، اس کا اصل نام جرجیس تھا، عیسائی راہب تھا بہت بڑا۔ تو وہ نکلا، وہ پادری، اور کہنے لگا کہ قافلہ جب قریب آیا تو بچے کے بارے میں پوچھا وہ طالب سے کہ یہ کون، کیا ہے، کون بچہ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے چچا پرورش کر رہے تھے، کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس راہب کے الفاظ پھر دوبارہ وہاں پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ اس راہب نے کہا کہ اس بچے کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ آگے بات آپ کے ذہن میں بھی آئے گی کہ اس راہب نے کیسے پہچانا، تو اس راہب نے پھر خود کہا ہے، اسی واقعے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا آپ کو کیسے اندازہ ہے بچے کی خصوصیت کے بارے میں؟ تو اس بحیرہ راہب نے اس وقت کہا، سیرت کی تمام کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی، تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ جب قافلہ آ رہا تھا نا تو تیز گرمی تھی دوپہر کی، تو میں دور سے اپنے کھجوروں کے باغ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ آ رہا تھا تو وہاں پر ایک بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو میں نے کہا اس قافلے میں کوئی اہم شخصیت ہے جس کا اللہ نے یہ نظام کیا ہوا ہے کہ وہ ایک بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے آ رہا ہے، اس لیے میں نے قافلے والوں کو ذرا تھوڑا سا جانچا، تو اس بچے کے بارے میں مجھے اندازہ ہوا۔ ابھی دیکھیے نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اور یہ بچپن کے اندر 8، 9، 10 سال کی عمر میں شام کی تجارت کے لیے قافلے میں جا رہے تھے۔ اس بحیرہ راہب کے واقعے کو پھر پڑھیے گا آپ، اس میں ایک اور بات بھی پڑھیے گا کہ بحیرہ راہب نے پھر بٹن کھلوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کرتے کے بٹن کھلوائے، اور بٹن کھلوا کے تو ذرا کرتا پیچھے کیا، دونوں کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا جو گوشت ابھرا ہوا جس میں مہر نبوت کہتے تھے اس کو چوما بحیرہ راہب نے، اور پھر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری ہونے والے نبی ہیں، ان کو شام نہ لے کر جائیں، یہودی فوراً پہچان جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، آپ واپس چلے جائیں، اسے ملک میں نہ لے کر جائیں، عیسائی بھی پہچان گئے۔ ان پادریوں کو، ان تورات، زبور، انجیل کے ماہرین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نشانیاں بھی معلوم تھیں کہ جیسے آخر میں یہ نشانیاں ہوں۔ ابھی میں نے سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کی، ابھی شروع میں وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ،
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس آیت میں بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے تورات اور انجیل میں باقاعدہ مثالیں دے کر بتا دی تھی۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا، سورہ فتح کی آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر محمد الرسول اللہ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ سجدے اور رکوع کی حالت میں جا کر اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیشانیوں میں سجدے کے اثرات ہوں گے۔ آگے الفاظ غور سے سنیے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، جن کی مثال انجیل میں۔ اللہ نے اس شان کے ساتھ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر علماء نے، محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ان کا عنوان ہے بشائر النبیین۔ بشائر النبیین یعنی گزشتہ انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی باقاعدہ۔ آپ کو موقع ملے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے کا واقعہ پڑھیے گا، بہت تفصیلی واقعہ، اور تاریخ کی موٹی موٹی کتابوں میں موجود۔ آپ کے لیے سہولت اس میں کہ خصائل نبوی کتاب کا نام ہے، شرح شمائل ترمذی، اس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا یہ پورا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجوسی تھے، فارس میں رہنے والے، ایران میں رہنے والے، ایران کا پرانا نام فارس، اسی سے فارسی زبان ہے۔ تو سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، فارس، مجوسی تھے، آتش پرست، سورج اور آگ کی پوجا کرنے والے، پورا خاندان خود کہتے ہیں سلمان فارسی۔ انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بہت لمبا واقعہ، اس کو مختصر کرنے لگا کہ انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، بعد میں اسلام قبول کیا 90 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے کیا کیفیات تھی کہ یہ عیسائی ہو گئے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ عیسائی ہو گئے، ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام پر، ماں باپ نے تکالیف پہنچائیں، پھر وہاں سے چلے گئے، ملک شام چلے گئے، عراق چلے گئے، نصیبین کے علاقہ ہے وہاں چلے گئے، پھر موصل چلے گئے، پھر آخر میں عموریہ کے ایک پادری کے پاس، جہاں جہاں پادری کا انتقال ہوتا تھا وہاں سے وہ رخصت ہو کے اگلے پادری کے پاس جاتے تھے۔ عیسائیت میں بڑا وقت گزارا، اس لیے حضرت سلمان فارسی یہ تورات اور انجیل کے بڑے ماہر تھے، بہت ماہر تھے۔ آخری جو عموریہ کا پادری تھا نا، وہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو سلمان فارسی نے پوچھا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کس پادری کے پاس جاؤں؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عموریہ کے پادری نے اس وقت کہا تھا کہ اب کہیں نہ جاؤ، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اور ان کی میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، نمبر 2 وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ پھر وہاں ملک عراق سے پھر وہ کسی طرح مکے آ گئے تجارتی قافلے کے ساتھ، پھر اس کے بعد بنی بکر کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ مکے آ گئے، مکے سے وہ یہودی قبیلہ تھا بنی قریظہ کا، وہ ان کو غلام بنا کر مدینہ لے آیا۔ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا، یثرب قرآن مجید میں نام موجود ہے یہ والا مدینے کا پرانا نام، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، تو یثرب کہتے تھے پہلے مدینے کو۔ تو وہ یثرب میں آ گئے، وہاں کھجوروں کے باغ میں کام کرتے رہے غلام بن کر 90 سالوں بعد۔
اتنا وقت گزرا ان کا عیسائیت میں. کہتے ہیں کہ میں ایک دن کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا تو کھجوروں کے باغ میں مجھے آواز آئی کہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں مکے سے اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو کہنے لگے کہ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا ہے کھجوروں والی پتھریلی زمین ہے مدینہ طیبہ، ایک نشانی تو مل گئی. کہتے ہیں میں بڑے مشکل حالات انہوں نے بتائے، بڑے مشکل سے وہ یہودی آقا سے اجازت لے کے وہ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کھجورے تھال میں لے گئے. یہ اب آگے شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ وہ کھجورے تھال میں لے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ کھجوریں قبول کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسی کھجوریں؟ کہنے کہ آپ کے لیے صدقہ ہے. کہا نہیں دور لے جاؤ صدقہ، ہم نہیں صدقہ نہیں کھاتے. کہتے میں واپس آ گیا، اگلے دن پھر اور کھجوریں تھال میں ڈال کے لے گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول قبول کیجیے. انہوں نے کہا یہ کیسی ہیں؟ کہنے کہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے بچھاؤ دسترخوان، ہم سب کھائیں گے. 2 نشانیاں ہو گئیں، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. کہنے لگے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھانے لگے نا تو میں گھوم کر پیچھے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے. انہوں نے اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھولے تو پیچھے مہر نبوت تھی. میں نے اس کو چوما اور اسلام قبول کیا. اس کے بعد روایات میں موجود کہ تقریباً 150 سال عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً کم از کم 150 کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از 60 سال اسلام کی حالت میں گزارے. لیکن آپ پھر بھی یہ سوچئے گا کہ جب وہ حضرت سلمان فارسی کو کہا گیا کہ آخری نبی آنے والے ہیں تو آپ نے غور کیا کہ اس پادری کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو اب نبی آئیں گے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ ختم نبوت کے بارے میں باتیں پہلے سے چل رہی تھی، پہلے سے ان لوگوں کے ذہن میں تھی. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہود و نصارہ جو کتابوں کے آسمانی کتابوں کے ماہر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اچھی طرح پہچانتے تھے. بس ایک آیت تھوڑی سی سن لیجئے بڑی توجہ سے. کتنی اچھی طرح پہچانتے تھے یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ دیے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اتنا یقین تھا ان کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. اس شان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور اللہ نے ہمیں امتی ان کا بنایا. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.